شمس الضحى بدر الدجى خير الورى يا مصطفى حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کے فرزند محترم اور امام صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ سب کو مبارکباد کہتا ہوں۔ ہمارے ذاکرین ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں آج کہوں گا دامن وقت میں گنجائش ہے۔ ہاں گنجائش ہے، تو ہم کیوں کہیں گنجائش نہیں ہے؟ آپ کو کچھ تھکا دینا پڑتا ہے بھائی۔ جناب حضور اکرم ہر شے کا منبع ہے، علم کا منبع ہے، معرفت کا منبع ہے، صبر کا منبع ہے۔ میں اب یہ صبر کے بارے میں، رحم کا منبع ہے۔ یہ صبر، یہ رحم اور رحم دلی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ مشرک ہو، دونوں پر آپ کا رحم یا آپ کے رحم دلی کا مظہر آپ ہی تھے۔ چاہے مشرک ہو، مشرک پر بھی آپ رحم دل تھے۔ مومنین پر تو پہلے ہی سے رحم دل ہے بھائی، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ یہ آیت شریفہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کا ظاہری ترجمہ یہی ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ باقع بخوع کا معنی ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ یہ لفظ کا ترجمہ میں نہیں کر رہا، یہ ہماری تفاسیر میں ہے، یہ ہماری تفاسیر میں باقعون یعنی مہلکن نفس کا۔ کیا آپ اپنے آپ کو، اپنے لفظ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار ہے؟ ہلاکت میں ڈالنا ہے اس لیے کہ یہ لوگ، یہ مشرکین ایمان نہیں لائے۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے اب حسرت سے اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اس حد تک پیغمبر آگے آئے کہ مشرک ہیں ان پر بھی رحم دل ہے۔ علماء محترم، آپ سب ائمہ مساجد، ائمہ جماعت ہیں، آپ بھی اپنے رعایا کے بارے میں رحم دل ہونا چاہیے، اظہار ہمدردی کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں مشرک حسب ظاہر ہمارے معاشرے میں تو مشرک نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ مشرک کے خیال کے حامی ہیں، مشرکانہ خیال کے حامی ہیں۔ ان پر بھی آپ رحم دلی کا مظاہرہ کریں۔ یہ لوگ کیوں منحرف ہو رہے ہیں؟ یہ لوگ کیوں راستے سے بھاگ جاتے ہیں؟ یہ لوگ کیوں اس راستے کو، صراط مستقیم کو چھوڑ کے دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ اپنے رحم دلی کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ یہ آپ پر ہم اخلاقی فرض ہے، ہم شرعی فرض ہے، اور ہم سیرت رسول اکرم بھی ہے۔ یہی مسئلہ جس کا ذکر اس آیت شریفہ میں آیا ہے اور باقی آیات میں بھی ہے، باقی آیات میں بھی ہے۔ تو حضور اکرم کا رویہ مخالفین کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ کیا تھا رویہ؟
بہترین الفاظ میں اس رویے کی ترجمانی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کی ہے۔ حضرت علی ناج البلاغہ میں فرماتے ہیں ایک اور جملہ بس، طبیب دوار بطبہ، پیغمبر کی تعریف میں طبیب دوار بطبہ قد احما مراہمہ، پیغمبر اپنے اس طب میں یعنی علاج، لوگوں کو علاج کرنے کے میدان میں وہ ڈاکٹر اور طب اور طبیب کی طرح ہے جو گھومتے رہتے ہیں۔ دوار بطبہ، ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، دوار ہے، گھومتے رہنے والے وہ طبیب کی مانند ہیں، اور اپنے ساز و سامان بھی اپنے پاس ہے کہ یضع حیث الحاجت الیہ، جہاں جہاں ضرورت ہو وہاں یہ علاج کرتے ہیں حضور اکرم۔ تو حضور اکرم کا رویہ تو یہ تھا معاشرے کے اندر جا کے لوگوں کو ہدایت کرنا، اور 3 سال تک انفرادی طور پر مخفیانہ طور پر تبلیغ کرتے رہے، اور علی اعلان تبلیغ کا اعلان نہیں کیا، 3 سال مخفی۔ اس میں مردم سازی، انسان سازی کا کام عمل ہوتا رہا۔ جب ایک گروہ نے ایمان لایا تو اس وقت فاصدع بما تؤمر کا حکم آیا۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ یہ احادیث، روایات اور آیات صرف سننا کافی نہیں ہے، یہ اپنے آپ پر سب سے پہلے نافذ کرنا چاہیے۔ میں سب سے پہلے یہ اقرار کرتا ہوں میں خود اس مسئلے میں مقصر ہوں، مقصر۔ انشاءاللہ آپ سب تو مقصر نہیں ہوں گے، ہم مقصر، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ لوگوں کے پاس جا کے ہم دعوت نہیں دیتے، لیکن اخلاق کے ساتھ، اخلاق محمدی کے ساتھ لوگوں کے پاس جا کے دعوت دینا ہو۔ ڈنڈے لے کر جا رہے نہیں، بھائی میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ تو اپنے لیے ہے، کسی مارنے کے لیے نہیں ہے۔ ڈنڈا لے کے نہیں، شروع میں اخلاق لے کے، مروت لے کے، رحم لے کے لوگوں کے سامنے جانا اور لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا ہے۔ یہ آج کل ہماری ہم ضرورت ہے، ہم دینی فریضہ ہے، اور ہم بہت سے وجوہات کی بنیاد پر اس پر عمل کرنے سے ہم سب قاصر ہیں کہ نہیں کرتے۔ میں وہی جملہ آپ کی خدمت میں ابھی بھی پھر تکرار کروں گا، جس وقت یہ صدارت کا جو مسئلہ اعزاز میرے ذمہ تھا، تو اس وقت بھی میں یہ تذکر دیتا رہا ہوں آپ سب کو کہ آپ ہمیشہ تبلیغ کے سلسلے میں کم سے کم اپنی مسجد میں نماز مغربین کے درمیان یا نماز مغربین کے بعد 1 یا 2 مسئلہ 10 منٹ، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ بھی کم، 12 منٹ اب مسئلہ بیان کرے، کچھ حدیث بیان کرے، رہنمائی کرے، لوگوں کی ہدایت کرے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اور یہ مشکل دور میں انسان نماز بھی پڑھتا ہے اور فکر، شیطانی فکر کا حامل بھی ہے۔ یہ سب سے خطرناک ہے۔ دماغ شیطانی ہے، زبان پہ رحمان ہے اور دماغ پہ رام رام ہے۔ بھائی یہ بہت خطرناک ہے، یہ ہمارے دور میں ہے، اس وقت، اس سے پہلے بھی تھا۔ اور اسلامی حقائق تحریف کر کے پیش کرنا، یہ سلسلہ شروع سے ابھی تک جاری ہے، ابھی تک جاری ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، واقف ہیں۔
کچھ اس قضیے کے اندر ہی ہے، ان کو وہ باخبر ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ نہضت امام حسین علیہ السلام، اس میں تحریف کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں تحریف کرتے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے امام عالی مقام نے امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کیا، تو کس سے کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کون سا امر معروف کیا ہے اور کون سا نہی عن المنکر کیا ہے؟ تم امام پہ اعتراض کرتے ہو، اپنے کردار کو بھی دیکھو، تم نے کیا کیا ہے؟ لوگوں کو منحرف کرنا، لوگوں کو منحرف کرنے کا کام تو شیطان کا کام ہے، شیطان کا نمائندہ بن کے کیا کر رہے ہو تم؟ کیا یہ حسینی لوگ، یہ علماء، یہ عوام کیا مرے ہوئے ہیں؟ ہم تمہارے سامنے سجدہ سکندر کی طرح کھڑے ہو کے تم کو معاشرے میں رہنے نہیں دیں گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے اس انقلاب نے اس اسلام کو نقصان پہنچایا، میں عرض کروں گا، اب تفسیر کی وہ گنجائش نہیں ہے، تو انقلاب سے پہلے کیا تھا ہمارے پاس، اس کا بھی ذکر کرو نا۔ انقلاب سے پہلے کیا تھا، اسلام کا کیا تھا، تشیع کا کیا حال تھا؟ گمنامی میں تھے ہم سب، پتہ ہی نہیں تھا ہمارا کسی کو۔ آپ جان لیں، میں ایک وقت جو باہر تھا، ایک اخبار میں ایک مصری اسکالر، اس نے ایک کالم لکھا کہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد سے دشمنان اسلام بیدار ہو گئے اور ہمیں معلوم نہیں تھا۔ 150 سیمینار میں ہمیں دعوت دی گئی اور ہم نے شرکت کی، 150۔ یہ مصری اسکالر ہے، اس نے لکھا ہے، سنی بھی ہے لیکن معتدل انسان ہے۔ 150 سیمینار میں، ندوات میں، معتمرات میں ہم نے شرکت کی، پتہ نہیں تھا یہ کرنے والا کون ہے، بعد میں پتہ چلا یہ سب امریکہ ہے، اس کے پیچھے امریکہ تھا۔ وہ اسلام کے بارے میں جائزہ لینا چاہتے تھے اور ہم سے اسی موضوع پر ہمیں موضوع دیتے اور ہم اسے پر لکھ کے ان کو دے دیتے تھے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تشیع نے اور اسلام حقیقی نے ان کو، ان کے جو تخت و تاج تھا ان کو سرنگون کر دیا، اب وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ یہ اسلام نے کیا ہے، انقلاب نے کیا ہے۔ انقلاب کے بعد سے، انقلاب سے پہلے کیا تھا بھائی ہمارے پاس؟ کیا تھا ہمارے پاس؟ علماء تھے حوزہ علمیہ میں بیٹھے ہوئے، شیخ انصاری کی کتاب کفایہ اور شیخ آغا خون کی کتاب کفایہ اور شیخ انصاری کی کتاب رسائل و مقاصد، یہی پڑھاتے رہے۔ اس کے علاوہ اور کیا تھا؟ اب عالمی سطح پر یہ اسلام ابھی آیا ہے، یہ کس لیے عالمی سطح پہ؟ اس انقلاب نے، یہ امام خمینی قدس سرہ نے اسلام کو کا اتنا تعارف کرایا کہ اب عالمی سطح پر آ گیا ہے۔ اب یہ لوگ چاہتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں ہے، ان کے پیچھے کتنے لوگ ہیں، کتنے ادارے ہیں، کتنے ایجنسیز ہیں، خدا جانے اور وہ خود جانے جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، بات چیت ہے، پیسہ وغیرہ سب کچھ وہاں سے ملتا رہتا ہے بھائی۔ تو یہ سب اس لیے کہ کوئی اس زمانے میں فلسطین کا نام نہ لے،
اس زمانے میں حزب اللہ کا نام کوئی نہ لے، اس زمانے میں جہاد کا نام کوئی نہ لے۔ مرزائیوں کا نظریہ ہے بھائی، جہاد کے بارے میں مرزائیوں کا نظریہ ہے جہاد حرام ہے۔ میں نے ان کو کتاب میں یہ پڑھا ہے۔ جہاد یعنی اس وقت جہاد کون کرتے تھے؟ یہ مسلمان، ہمارے مسلمان۔ کس کے خلاف؟ انگریز کے خلاف۔ تو مرزائیوں نے فتوا دیا بھائی جہاد نہیں ہے، ختم۔ وہ یار قرآن سے کتنی آیت کو نکالیں گے؟ کیا کوئی ایک آیت ہے یا دو آیت ہے جہاد کے بارے میں؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، شدت سے قابل لو ان کے خلاف، چاہے کفار ہو چاہے منافقین ہو، شدت سے قابل لو ان کے خلاف۔ یہ راہ راست پہ آنے والے نہیں ہیں۔ تو آیات کو اگر ہم نے نکال دیا، چنانچہ اسرائیل نے چند سال پہلے، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا، ایک قرآن شائع کیا، اسرائیلی قرآن۔ اسرائیل نے اپنی طرف سے ایک قرآن شائع کیا۔ اس میں سے جو تحریفات تھی اس میں سے ایک آیت کے بارے میں یہ ہے کہ جو غیر اسلام قبول کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ہے۔ اسرائیلی قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا فَيُقْبَلُ مِنْهُ، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَيُقْبَلُ مِنْهُ۔ یہ ہمارے اسرائیلی لوگ امام حسین کا نام لینے کو مناسب نہیں سمجھتے۔ امام حسین کا نام نہیں لینا، غزے کا نام نہیں لینا، حماس کا نام نہیں لینا، انصار اللہ کا نام نہیں لینا، حزب اللہ کا نام نہیں لینا، ایران کا نام نہیں لینا، جہاد کا نام نہیں لینا۔ پھر کیا لینا ہے بھائی؟ پھر کیا رہا ہمارے پاس؟ ختم کروں گا جی، آپ انتظار کریں گے۔ یہ اصل میں ان کو شیخ ادھر ادھر سے ملتی رہتی ہے، اسی شیخ کی بنیاد پر جو ہے نا یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ بس یہ آخری جملہ جو ہے نا میں عرض کرنا چاہوں گا، پتہ نہیں ایک جملے میں 10 جملے نکل آئے گا یا ایک جملے۔ میں نے یہ جو ہے نا چند دن پہلے اسلام آباد میں حرم امام حسین کی طرف سے جو وہاں پروگرام ہوا تھا، میں نے وہاں ذکر کیا تھا۔ اب چونکہ وہاں کے جو مستمعین بہت یہاں نہیں، 2-3 کے علاوہ نہیں ہیں، لہٰذا یہ تکرار نہیں ہے۔ مجھے بھی جو ہے نا یہ اچھا نہیں لگتا وہی تقریر دوبارہ کرنا، وہی بات دوبارہ یعنی تکرار کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ تکرار میں شامل نہیں ہے، میں جو وہاں کہا تھا اس میں سے ایک 2 جملہ یہ ہے، بھائی یہ آیات جہاد ہے، ان آیات جہاد کس کس پر فرض ہے؟ صرف ایران پر فرض ہے؟ حزب اللہ پر فرض ہے؟ عراقی مجاہدین پر فرض ہے؟ حماس پر فرض ہے؟ یمن کے پاپ پہ رہنا وہاں کے مومنین پر فرض ہے؟ باقی مسلمان گروپ پر فرض نہیں ہے ساقط؟ باقی مسلمانوں پر فرض نہیں ہے جہاد کرنا؟ یہ آخری جملہ آپ سنیں۔ ہمارے مقتدر عالم اور لیڈر نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان سے 30,000 سے 40,000 تک جنگجو افغانستان چلے گئے۔ کیوں چلے گئے افغانستان؟ یہ جملہ میرا ہے، تاکہ طالبان سے مل کے پاکستان کو نشانہ بنائے۔ ضرور پڑے گا۔ میں نے وہاں یہ کہا، ابھی آپ سے کہتا ہوں، آپ سے عرض کرتا ہوں، بھئی کسی اس ملک سے اگر 30,000 یا 40,000 دوسرے ملک میں لوگ جا سکتے ہیں تو اسلامی ممالک کی تعداد کتنی ہے عالم میں؟ 57۔
ممالک ہے کیا اسلامی، ہر ملک سے 30,000 40,000 لوگ فلسطین اگر چلے جائیں اور حماس کے ساتھ مل کے صہاینہ سے لڑیں تو صہاینہ 2-3 دن کا کام خاتمہ ہو جائے گا۔ صہاینہ ہوگا نہیں ہوگا؟ تو کیوں نہیں کرتے؟ یہ بلند و بالا دعویٰ کرنے والے کیوں نہیں کرتے؟ عذر میں عذر بھی پیش کروں گی طرف سے۔ انہوں نے یہ عذر پیش کی، بھائی ایک عذر پیش کیا، ہم نے تو حکومت سے اجازت مانگی، حکومت ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ عذر ہے یا نہیں ہے؟ میں عرض کروں گا بھائی آپ نے کس سے اجازت مانگی؟ امریکہ سے؟ یہاں امریکہ کے نمائندے ہیں یا اسرائیل کے نمائندے ہیں، وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ فلسطین جا کے فلسطینیوں ساتھ مل کے جہاد کریں؟ قیامت تک آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ اسی حاصل میں مرو، جہاد نصیب نہیں ہوگا۔ جہاد ان کو نصیب ہوگا جو حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا، اِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِّنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّةِ أَوْلِيَائِهِ۔ یہ ہر ایک کے لیے تھوڑا کھلا ہوا ہے بھائی، یہ جہاد کا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے، یہ اپنے خاص بندوں کے لیے، اپنے خاص اولیاء کے لیے، اپنے خاص دوستوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھا ہے۔ جس کو نصیب ہو وہ جا کے جام شہادت نوش کرے گا، اور جس کو نصیب نہ ہو ہم جیسے یہاں پڑے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے، اور زیرو بالا زیرو ہوگا اور کچھ نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔